اچھا، رمضان آنے سے پہلے نا سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بنا کر سیو کر لی جائیں جو کہ رمضان میں افطاری کے ٹائم پہ نا چیزیں بھی بنی اور بہت زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ روزہ رکھ کے تو ویسے بھی ہمت نہیں ہوتی بہت زیادہ کام کرنے کی۔ تو آج نا ہم اسی چیز کو لے کے نا چکن ڈونٹ بنائیں گے، جس کو بنا کر نا ہم سیو بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے چکن بون لیس، اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون نمک، ہاف ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں چلی فلیکس 1 ٹی اسپون کے قریب ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی نا ہم اس میں سویا سوس وغیرہ ایڈ کریں گے، یعنی کہ سوسز ایڈ کریں گے۔ چلی سوس 1 ٹیبل اسپون، اور سرکہ بھی میں اس میں 1 ٹیبل اسپون ہی ایڈ کروں گی، اور جو سویا سوس ہے وہ بھی اس میں 1 ٹیبل اسپون ہی ایڈ کروں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں نے چکن جو ہے نا وہ تقریباً 250 سے 300 گرام ہے، تو اس لیے میں ایک چمچ ہی یوز کر رہی ہوں۔ اچھا، لاسٹ میں نا میں اس میں تکہ مسالہ ایڈ کروں گی، یہ بالکل آپشنل ہے، یہ میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کر رہی ہوں، ورنہ اس میں نا بہت یہ بیسک سے مسالے ہی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری طرح تکہ جو فلیور ہے وہ اچھا لگتا ہے نا، تو آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس سارے مسالوں کو اور سوسز کو اچھے سے ہم چکن میں مکس کر لیں گے۔ بہت زیادہ اس کو میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً ہی ہم پین کی طرف آ جائیں گے۔ تو پین میں نے لے لیا ہے تقریباً 1 سے 2 ٹیبل اسپون آئل، اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اچھا، اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے، سوتے کرنا ہے، اس کے بعد جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، چکن کو ہم نے یہاں پہ نا پہلے فرائی کر لینا ہے، یعنی کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ ایک خوبصورت سا لے آنا ہے، جس سے کہ اس کا کچا پن بھی ختم ہو جائے، اور جتنے ہم نے اس میں مسالے ایڈ کیے ہیں نا اس کی بھی بنائی اچھے سے ہو جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے، اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں چکن اچھے سے نا سافٹ ہو جائے، گل جائے۔ تو آپ چاہیں تو یہ کام پریشر میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، لیکن یہ چکن آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی بہت جلدی سے نا ٹینڈر ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو پانی ڈال کے میں اس کو کور کر دوں گی، اور تقریباً یہ 10 منٹ میں نا اچھے سے سافٹ ہو گیا تھا چکن۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں اس میں پانی ہے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ چکن یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے، اور اب ہم فلیم کو نا تھوڑا سا ہائی کر دیں گے تاکہ جتنا بھی اس میں پانی ہے نا وہ ختم ہو سکے، اور یہ بالکل جو ہے نا ہمیں ڈرائی چاہیے، اس میں پانی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ تو فلیم کو میں ہائی کر کے اس کی بنائی کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے، اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر، یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نا میں نے آلو بھی بوائل کر لیے تھے ایک سائڈ پہ، اس کو میں نے کٹ کر کے نا تو پھر ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس میں آلو ایڈ کر دیتی ہوں۔ اب ہم اس دونوں چیزوں کو اچھے سے میش کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ کام میشر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، اور میری طرح یہ فورک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے، کیونکہ ہم ٹھہرے دیسی لوگ تو ہم ہاتھوں کا استعمال ہی زیادہ کرتے ہیں۔ تو میں بھی اچھے سے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیتی ہوں، لیکن میک شور کہ ہاتھ آپ نے پہلے اچھے سے واش کر لینے ہیں، تو اس کے بعد ہی ہم اس کو میش کریں گے۔ اچھا، اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی، بس ہم اس میں نا ہرا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے، کیونکہ اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے نا ہم مکس کر لیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو ڈونٹ کی شیپ دیں گے۔ اچھا، ڈونٹ کی شیپ دینے کے لیے آپ نے نا کچھ بھی نہیں کرنا، سمپلی جیسے ہم کباب بناتے ہیں نا، بس اسی شیپ کی آپ نے نا 2 کباب بنا لینے ہیں، اور اس کو ہم اس میں چیز ایڈ کر کے نا اس کو اوپر سے دوسرے کباب کے ساتھ ہم سیٹ کر دیں گے۔ اچھا، اگر آپ یہ چیز کے ساتھ بنا رہے ہیں نا تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ چیز کے بنا بھی بنا رہے ہیں نا تو آپ کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں اگر آپ چیز کے ساتھ اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو جو ہے نا اس کا بہت زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ہم جو ریسپی میں یا کچھ بھی چیز ایڈ کرتے ہیں نا تو اس میں ایک الگ سا ہی فلیور آ جاتا ہے۔ تو آپ چیز کے ساتھ بھی اس کو لازمی ٹرائی کرنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اچھا دیکھیں، میں نے نا اس کے 2 کباب اس طریقے سے بنا لیے ہیں، اور اب میں جو چیز کے سلائس ہے نا میرے پاس، اس کو تھوڑا سا میں ہاتھ سے ہی توڑ لوں گی، آپ چاہیں تو اس کو اسٹرپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں کناروں پہ رکھوں گی، اس کے سائڈس پہ، کیونکہ بیچ سے تو ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے، ڈونٹ کی شیپ دینی ہے، تو اس لیے نا ہم اس کو ایسے سائڈس پہ ہی رکھیں گے، اور جو دوسرا والا کباب ہم نے بنایا ہے نا وہ اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں، تو اوپر سے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، جب کباب رکھیں گے نا تو اس کے جو کنارے ہیں نا، اس کی جو سائڈز ہیں نا، وہ ایسے فنگرز کی مدد سے نا پریس کرتے کرتے آپ نے اس کو بند کرنا ہے، تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں نا تو یہ بالکل بھی کھلے نہیں، ورنہ اگر یہ آئل میں کھل گئے نا تو یہ چیز ساری جو ہے وہ باہر نکل آئے گی، اور بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گے یہ ڈونٹ بھی، اور ویسے بھی اس کا لک بھی خراب ہو جائے گا۔
تو میک شیور کہ آپ نے اچھے سے نا اس کو سائڈ سے بند کر لینا ہے، اور اب اس کو نا آپ نے اندر سے اس کا ہول کرنا ہے، وہ کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ نوزل تھا تو میں نے اسی کی مدد سے نا اس کو کر لی۔ ہاں، آپ فنگر کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں میں نے اس سے درمیان سے کٹ کر لیا ہے اس کو، اور یہ آ گیا نا ڈونٹ کی شیپ میں۔ تو یہاں سے مجھے تھوڑا سا خراب لگ رہا تھا تو میں نے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے نا اس کو سیٹ کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈونٹ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ باقی سارے بھی میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے ڈونٹ اسی طریقے سے بنا لیے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کوٹ کس سے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں 2 انڈے، اور اس کو اچھے سے ہم پہلے پھینٹ لیں گے، اور اس کے بعد ہی نا ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں گے، اور پھر اس کو اگین جو ہے وہ دوبارہ سے پھینٹ لیں گے۔ اچھا، ساتھ میں نا میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں، یہ بازار سے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اگر بازار سے نہیں تو آپ بریڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں نا ان کو کٹ کر کے اس سے بھی جو ہیں یہ کرمز بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم پہلے ڈونٹ کو اٹھائیں گے، انڈے میں ڈپ کریں گے، اور دوبارہ سے نا ہم یہ کیا کریں گے، اس کو کرمز کے اندر جو ہے وہ اس کو کوٹ کر دیں گے۔ تو اس سے بہت کرسپی ڈونٹ بن کر جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے۔ تو بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں، اور بہت زیادہ نا مزے کے لگتے ہیں چیز کے ساتھ۔ اگر آپ چیز اس میں ایڈ کریں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا میری طرح۔ تو اچھا، یہ ویڈیو نا میں نے کل جو ہے وہ شوٹ کی تھی، اور وائس اوور میں اس کی آج کر رہی ہوں۔ تو آپ کو بتایا کہ روزہ رکھ کے کیسے بولا جاتا ہے، تو بس وائس کو اگنور کرنا اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ لگے تو یہاں پہ دیکھیں سارے اسی طریقے سے نا ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے، اور کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں بریڈ کرمز لگانے کے بعد نا ہم اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے، اور اس کے بعد کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں یا کسی بھی نا آپ بیگ میں اس کو بند کر کے نا فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور پورا مہینہ آپ اس کو نا انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو افطاری کے ٹائم پہ بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، اور آپ کو مزہ بھی بہت زبردست آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے ہی بنا کر رکھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سارے اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں میں، اور پھر چلتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں۔ اور اسی دوران اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ رمضان شریف شروع ہو گیا ہے، آج پہلا روزہ ہے، اور یہ پورے روزے ہم آپ سے جو ہے وہ زبردست قسم کی ریسپیز کو شیئر کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو کہ آپ گھر میں بنا سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گاؤں ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں ان کے پاس سے ملتی بھی نہیں ہیں، مشکل سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ نا آسان ریسپیز کو شیئر کیا جائے جو آپ بنا کر نا انجوائے کر سکیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈونٹ کو فرائی بھی کر لیا ہے، تو کتنا خوبصورت ایک سائڈ سے کلر آ گیا ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی اسی طریقے کا کلر آ جائے گا، پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے نا لگ رہے ہیں نا، کتنے یمی، اور منہ میں تو پانی آ رہا ہوگا، کیونکہ ایسی چیزیں دیکھ کے نا تو میرے تو منہ میں بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہونا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اور ٹک ٹاک پہ بھی مجھے فالو کر لیں، اور جو لوگ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فالو کر لیں۔ ابھی میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں، ساتھ میں نے مزیدار سی نا ایک سوس بنائی ہے، تو آپ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، یا کسی اور سوس کے ساتھ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی میں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اندر سے یہ چیزیں ہیں، سافٹ ہیں، اور اوپر سے نا یہ بہت زیادہ کرسپی ہیں۔ تو آپ اس کو ایک بار بنائیں اور پورا مہینہ اس کو انجوائے کریں، بہت زیادہ آپ کو یہ مزے کے لگیں گے، اور سب سے آسان ریسپی ہے یہ چکن ڈونٹ کی نا۔ تو آپ اٹھیں جلدی جلدی سے اپنے کچن میں جائیں، اور پہلی ہی افطاری میں مزیدار سے چکن ڈونٹ بنائیں، اور اپنی فیملی کو خوش کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔